کہ آیا عید میلاد النبی منانا یہ قرآن میں ہے، کیا یہ حدیث میں ہے یا قول مجتہد میں ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو بعد کے کچھ لوگوں نے اگر اس کو کیا ہے تو وہ لوگ نہ پیغمبر ہے نہ معصوم ہے، اور مجتہد کے کمزور باتوں کو ہم لوگ رد کرتے ہیں، علماء اس کو رد کرتے ہیں جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے، تو بعد کے لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں حضرت نے یا فلاں نے فلاں یہ کیا ہے یا لکھا ہے تو ہم اس کو مانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ادھوری ہوتی ہے اور شرعی قواعد و ضوابط کو سامنے رکھے بغیر کی جاتی ہے، اس لیے لوگ اس بارے میں شش و پنج میں ہوتے ہیں۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے اپنے ایک عام مسلمان بھائی کو دعوت فکر دیتا ہوں اور اس کے چند نقطے عرض کرتا ہوں کہ اس پر وہ سوچے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، ہر مسلمان اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، لیکن بحیثیت ایک مسلمان سب سے پہلے وہ ذہن میں یہ بات رکھے کہ ضد اور تعصب اور ہر درمی کے ہوتے ہوئے حق کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حق سمجھنے کے لیے خالی الذہن ہونا لازمی ہے۔ قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم پیغمبر ہے، سید الانبیاء ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر ہر درمی تھی، خالی الذہن نہیں تھے، ایک ضد اور تعصب کے شکار تھے، تو نہ قرآن ان کو ہدایت کر سکی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے وہ رائے راست پر آئے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خالی الذہن ہونا پڑے گا، تمام مسلکوں سے، تعصبات سے، ضد سے ہٹ کر ہمیں خالی الذہن ہونا پڑے گا کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھ لیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دین کہاں سے لیا جاتا ہے، دین کے مآخذ کیا ہے۔ تو دین کے مآخذ دو ہے، قرآن کریم اور سنت رسول، اور تیسرے نمبر پر قول مجتہد۔ قرآن، سنت، قول مجتہد، یہاں سے دین لیا جاتا ہے۔ مجتہد جو قرآن و سنت سے استنباط اور اجتہاد کرتا ہے۔ تو ہم لوگ حنفی ہے، تو ہم جس چیز کو دین کہیں گے تو اس کو قرآن سے ثابت کریں گے، نمبر دو حدیث سے، اور نمبر تین قول مجتہد سے، فقہ حنفی کی مطابقی قول کو ہم لیں گے۔ یہ دین کے مآخذ ہے اور یہاں سے دین لیا جاتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اقوال مشائخ، افعال مشائخ، یعنی جتنے بھی مکاتب فکر ہے، ان کی بزرگ ہے، علماء ہے، مشائخ ہے، ان کے اقوال، ان کے افعال وہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہو سکتے ہیں جب تک قرآن و سنت اور فقہ میں اس کے لیے دلیل نہ ہو۔ اس لیے کہ دین اسلام یہ دلیل کا دین ہے، اور دلیل اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑیں گے تو دلیل کی بنیاد پر پکڑیں گے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کے دلائل بیان کرتے ہیں اور کافروں سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہم نے تو یہ دلائل پیش کی ہے، تم بھی پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اقوال مشائخ، افعال مشائخ یہ اس وقت تک دین نہیں ہے جب تک اس کے لیے دلیل نہ ہو قرآن و سنت اور فقہ سے۔ اگر ہم بغیر دلیل کے ان کی بات مانیں گے تو ہم قرآن کریم کی اس آیت میں داخل ہو جائیں گے جو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہود و نصارہ نے اپنی مولویوں اور پیروں کو خدا بنا رکھا تھا، یعنی بغیر دلیل کے ان کے اتباع کرتے تھے۔ اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول فقہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما من انسان الا یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذه الساریہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، اس کے بعض باتیں لی جائیں گی اور بعض باتیں رد کی جائیں گی، سوائے اس ذات کے، اس ہستی کے جو اس ستون کے پاس ٹیک لگایا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ آپ معصوم ہے۔
باقی لوگوں کی باتیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو فبہا، نہیں ہے تو ان کو مبارک ہو، کیونکہ وہ نہ پیغمبر ہے اور نہ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ لازمی ہے کہ ہم اس کو مان لیں۔ چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک اور بدعات اور جاہلیت کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ تو جو لوگ شرک کو زندہ کرتے ہیں یا بدعات کو زندہ کرتے ہیں، رسومات اور جاہلیت کو زندہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے اور نہ محبت ہو سکتی ہے۔ ان قواعد و ضوابط کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس بات پہ سوچیں گے کہ آیا عید میلاد النبی منانا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ حدیث میں ہے یا قول مجتہد میں ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو بعد کے کچھ لوگوں نے اگر اس کو کیا ہے تو وہ لوگ نہ پیغمبر ہے نہ معصوم ہے، اور مجتہد کے کمزور باتوں کو ہم لوگ رد کرتے ہیں، علماء اس کو رد کرتے ہیں جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے، تو بعد کے لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں حضرت نے یا فلاں نے فلاں نے یہ کیا ہے یا لکھا ہے تو ہم اس کو مانیں گے۔ اب اگر یہ کیا جاتا ہے تو اس کے دو مقصد ہے، یا تو عیسائیوں کے مشابہت میں کی جاتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں، یا اپنے بڑوں کے اندھی تقلید میں یا کافروں کے اندھی تقلید میں ہم کرتے ہیں، یا اپنے بڑے اور مشائخ کے اندھی تقلید میں کرتے ہیں۔ اور اندھی تقلید یہ مشرکین کا خاصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جب بھی ان سے یہ کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی تابعداری کرو، تو وہ جواب میں کہتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تابعداری اس کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا۔ تو قرآن کریم نے ان کو جواب سکھایا کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے آباء اجداد وہ ہدایت پر نہیں تھے اور انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا تھا تو یہ پھر بھی تابعداری کریں گے، حالانکہ اس صورت میں تو تابعداری نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں ٹھنڈے دماغ سے خالی الذہن ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے، اور دین کہاں سے لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا ہو، صحابہ اکرام نے کیا ہو، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو اور فقہ میں ہو۔ باقی لوگ نہ پیغمبر ہے نہ صحابہ ہے نہ مجتہد ہے، ان کی جو صحیح باتیں ہیں وہ لیں گے، جو غلط باتیں ہیں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ مسترد کریں گے۔